اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ رمضان المبارک جو سائنسی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ہر لحاظ سے انسان کے لیے بے شمار فوائد لے کر آیا ہے اللہ کی طرف سے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی شخص حاضر ہوا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نمازیں کتنی فرض کی گئی ہیں، کیا نمازیں فرض کی گئی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں آپ پر فرض کی گئی ہیں، اگر تم کچھ اضافہ کرو، یہ نوافل پڑھو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمائیے کہ روزے کس قدر ہم پر فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اگر تم نفلی روزے رکھو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معلومات لے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی تمام اہم معلومات سے آگاہ کیا، اور جیسے ہی وہ معلومات اس تک پہنچیں، وہ دیہاتی صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، جو احکامات الہی ہم پہ فرض ہیں آپ کے وسیلے سے، میں ان کو باقاعدگی سے ادا کروں گا، نہ ان میں کوئی کمی کروں گا، نہ ان میں کوئی اضافہ کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہوا، اور اگر یہ سچا ہے تو یہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ روزہ اور قرآن یہ بندے کی سفارش کریں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ روزہ کہے گا یا بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، اللہ یہ جو بندہ ہے اس نے میرے خاطر تمام فحش و فجور سے باز رہا، کھانے پینے سے باز رہا، واہیات سے باز رہا، حلال و حرام کی تمیز کی، تو میں تیری بارگاہ میں فریاد سفارش کرتا ہوں۔ روزہ کہے گا تو میری سفارش قبول فرما کے اس کی بخشش فرما۔ اسی طرح قرآن پاک بھی سفارش کرے گا کہ کہے گا، یا اللہ رمضان شریف میں اس نے راتوں کو، دن کو مجھ سے محبت کی، میری تلاوتیں کرتا رہا اور مجھ سے اس نے وفا کی، تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ فریاد عرض کرتا ہوں کہ آپ اس کی بخشش فرما دیجئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے رکھا کرو کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کا سونا عبادت ہے
اس کی خاموشی جو ہے وہ تسبیح ہے، اس کا عمل بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کے ہر عمل کا بدلہ دوں گا دنیا میں، مگر روزہ کا وہ خاص میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو وہ شور شرابہ نہ کرے، فحش و فجور سے بچے، کسی سے بحث و تکرار نہ کرے۔ اگر کوئی بندہ اس سے بحث کرتا بھی ہے تو وہ اس کو یہ کہے کہ میں روزہ ہوں، میں روزے سے ہوں، میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے، اسے ریان کہتے ہیں، یعنی سیراب کرنے والا۔ اس میں قیامت والے دن روزہ دار گزریں گے، ان کے سوا دوسرا اس میں سے کوئی داخل نہ ہو پائے گا۔ پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ پھر وہ سب اس میں چلے جائیں گے، پھر ان کا آخری آدمی چلا جائے گا تو وہ دروازہ جو ریان ہے وہ بند ہو جائے گا، پھر کسی کے لیے نہیں کھلے گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، جب تک اس کو نہ پھاڑے، یعنی جب تک غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، کیونکہ اس سے روزہ بگڑ جاتا ہے جیسے ڈھال ٹوٹ جاتی ہے۔ معزز سامعین، ایک روایت میں آتا ہے کہ نفلی عبادت روزہ تھا یا جو بھی روزہ تھا، اللہ کبھی بے شمار فرمائے، کہ دو لوگ آئے، انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سرکار کو عالم نے فرمایا کہ تم دوبارہ جاؤ، وضو کرو، دوبارہ نماز ادا کرو، یہ جو آپ نے جو روزہ رکھا ہوا ہے یہ اس کو پھر قضا کرنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کون سی خطا کی ہے، کون سی غلطی کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے غیبت کی ہے۔ یہ غیبت کرنے سے روزہ بھی گیا، وضو بھی گیا، نماز بھی گئی۔ تو اس حدیث پاک میں بھی نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، کیونکہ اس سے روزہ بگڑ جاتا ہے جیسے ڈھال ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور اس کا اتنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صبر ہے، اور صبر کا جو اجر ہے وہ جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد کرو غنیمت پاؤ گے، روزہ رکھو صحت پاؤ گے، سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ مال غنیمت جہاد سے ملتا ہے، صحت روزے سے ملتی ہے، سفر میں مال ملتا ہے۔ ناظرین، صحت کے حوالے سے بڑی حکمت ہے، بہترین اعلیٰ معیار کا پرہیز بھی ہے، اعلیٰ معیار کا علاج بھی ہے بیماری کے لیے، اور اعلیٰ معیار کا یہ علاج بھی ہے، بہترین پرہیز ہوتا ہے۔ تو اس ماہ مقدس میں بڑھ چڑھ کے ہم اپنے رب کی عبادت کریں، رب کو راضی کریں، جس مقصد کے لیے قرآن کریم اور یہ آئے ہیں
اللہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا حی یا قیوم۔